وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہیں۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے
بس اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیار رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے۔ اور مصیبت اور تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، لیکن مصیبت تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو ترقی ہوتی ہے وہ عبادت کی ترقی سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ عبادت سے جو ترقی ہوتی ہے اس میں عجب کا اندیشہ ہے، خود بینی کا، خود پسندی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی، اتنے نفل پڑھ لیے، اتنے زیادہ روزے رکھ لیے، اس میں عجب کا اندیشہ ہے، خود بینی کا، خود پسندی کا اندیشہ ہے۔ لیکن جو مصیبت تکلیف میں صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، پر میں اس میں کوئی عجب کا اندیشہ نہیں ہے، اس میں تو ہر وقت ہائے نکل رہی ہوتی ہے۔ اس میں کیا عجب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں پرسوں رات کل ہی پہنچا ہوں شام کو ڈھاکہ سے، پرسوں رات ڈھاکہ میں ہی تھا، بنگلہ دیش میں۔ وہاں ایک مدرسے میں جانا ہوا، واپسی پر وہاں کے قاری صاحب بچوں کو پڑھانے والے ہیں، میں سواری میں بیٹھا تو کہنے لگا میرا بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہوں۔ اللہ نے فون ایک جملہ کہلوایا کہ بھائی یہ اس قسم کے بچے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، یہ جنت کے بچے ہیں، جنت کے۔ الحمدللہ۔ ان کو دیکھ کر تو ایسے بچے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، یہ والدین کے دل کو نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ان کا دل غافل نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ ساتھ میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اور ہمارے بھائی کہتے میرے 3 بچے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہوئے کہتے ان کی زبان میں تو لہٹ ہے، یعنی بولنے میں تو لہٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت، لیکن لقب کریم اللہ ہے، اللہ میاں سے باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ اندر کی زبان کو بھی جانتے ہیں، باقی اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ بھائی یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں،
ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے یا کرنا ہو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حالات رکھے ہیں یہ بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کی قدردانی کی رکھے ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بس ایک یقین دل میں بٹھا لیں, یہ دین کی باتیں بار بار سننے سے بھی دل کو حوصلہ ملتا ہے. لا 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 کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر, اس میں اجر ہی اجر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب میں سفر میں تھا, منگا بھائی اب میرے لیے زیادہ پیدل چلنا ہی مشکل ہوتا ہے, تو ایئرپورٹ پر بس ویل چیئر کے ذریعے وہ پھر وہ ٹکٹ میں ویل چیئر کا بھی وہ لکھوانا پڑتا ہے بعد میں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب میں کہا بھائی حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, ضعیف لوگوں کی برکت سے یعنی ضعف کی وجہ سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے آتا ہے. اب میرے بیٹے محمد اسامہ ہے, یہ اب ماشاءاللہ جوان ہیں, یہ پیدل چل رہے ہیں اور میں ویل چیئر کے اوپر بس اللہ نے کچھ بندوبست کر رکھا, بیٹھے بیٹھے جا رہا. چلو بہرحال باقی اللہ سے عافیت الحمدللہ. وہاں ایئرپورٹ بعض ایئرپورٹ ذرا فاصلہ ہوتا ہے, چلنا پڑتا ہے. میں کہا بھائی یہ ذوف بیماری بھی اللہ کی خیر نعمت ہے الحمدللہ ہے. چلو کمزوری نکل رہا, چلو اللہ اپنی محبوب بیچارے پھر ضعیف ہو تو پھر ہسپتال سے لے لیتے نہیں, کیا کہتے ہیں وہ ہوائی جہاز سے لے لیتے, ویل چیئر کے اوپر خود ہی پھر بیچارے پہنچا دیتے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ باہر ضعیف ادرا کے لیے نا وہ پھر جہاد کے ساتھ ساتھ وہ خاص انہوں نے ماشاءاللہ گاڑی میں رکھی ہوئی ہیں, وہ پھر اس سے پھر وہ جیسے لفٹ کی طرح اوپر کر دیتے ہیں اور بالکل وہ جہاد کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا اس میں خیر ہی خیر. باقی ہم کمزور ہیں, اللہ سے عافیت مانی چاہیے. ہاں اللہ سے عافیت, حکم بھی یہی ہے کہ صلی اللہ العافیہ, تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو جانا ہے. ہاں لیکن باقی جو اللہ تعالیٰ کی بیماری ہے, تکلیف ہے, بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں, بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں نقصان ہو. اگر ہمیشہ کاروبار میں نفع ہو, ہمیشہ کاروبار میں نفع ہو پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھیں, حالانکہ کاروبار رزاق نہیں, کاروبار تو ایک بہانہ ہے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ دیکھ لیں وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ. اب بازار میں کپڑے کی کتنی دکانیں ہوتی ہیں, آگے اور بھی ہر چیز کی کئی دکانیں ہوتی ہیں. پھر اللہ پاک گاہ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں, ان کی روزی کا بہانہ بن جائیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں اس دکان پر. میں نے کیا نا مدینہ منورہ میں تو ایک عرصے تک یہ فضا رہی, یہاں ایک بھائی کی دکان ہے, اللہ نے ان کی دن بھر کی ضرورت کی روزی کا بندوبست کر دیا ہے, اور قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے, ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے نہیں آیا ہے. اب اگر ان کے پاس کوئی سودا خریدنے کے لیے آتا ہے, یہ گاہ کو خود کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے, یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے, ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا, آپ ان سے جا کر سودا خریدیں. یہ تھی محبت کی فضا. جا کر اللہ میں نے ہمارا رشتہ خود بیان کیا, انما المؤمنون اخوہ,
بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے۔ اگر ہم بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، ان کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے۔ اور یہ جو اور یہی بھائی چارہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے ایمان کی برکت سے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یاد لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ہمارے جو نسبی اور خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے۔ ہمارے جو نسبی خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر۔ دین زندگیوں میں ہوگا، یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ اور آخرت میں مثال۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم ورنہ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آخر کی سب باتیں برحق ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان، الحمدللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے حدیث شریف کی مبارک کتابیں رکھی ہوئی ہیں پاس، الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ اوپر بخاری شریف ہے، مشکات شریف ہے، یہ چلو بھائی، یہ بخاری شریف ایک جلد ہے، یہ جلد ہے اول ہے، الحمدللہ اتنی ہی بڑی۔ یہ نیچے بخاری شریف جلد ثانی ہے۔ بھائی فاروق آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، ایم اے میں کیا پڑھی ہے؟ ایم اے کر رکھا آپ نے، الحمدللہ۔ ہاں چھوٹی چھوٹی کتابیں، وہ کیا رہا، یہ ہیں کتابیں، الحمدللہ۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ اپنی مہربانی۔ چلو وہ بھی انشاءاللہ اللہ ہم سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، الحمدللہ۔ اور بس دیکھو، میں نہیں کہہ سکتا، لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرما سکتے ہیں، اور انہوں نے یہاں لکھا ہوا اپنے، یہ مجلس ذکر ہے نا، یہ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ذکر ہے، ایک جلد ہے، ایسی ہی میں خیال ہے۔ یہ 2 جلدیں ہیں، اصل میں 2 جلدیں ہیں، 2 جلدوں کو ایک جلد میں شائع کر رکھا ہے۔ ویسے کل ایسے نہیں ہے، یہ یعنی 5 کتابیں ہیں، اس میں 2 جلدیں ہیں، 10 جلدوں میں ہیں۔ اب بعد نے 2 جلدوں میں شائع کر دیا ہے ہم کو۔ بڑوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے۔ ہاں نیک مجالس میں بیٹھا کریں، سب چیزیں نیک صحبت کے اپنے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اب یہ بخاری شریف ہے اور یہ حدیث شریف کی سب کتابیں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ان سے قرآن و حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جس کا نام فقہ ہے، فقہ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ ان میں صاحب ہدایہ ہیں، ہدایہ آگے یہ ہمارے طلباء پڑھتے ہیں، یہ ہدایہ سبحان اللہ، وہ ہدایہ اول کے شروع میں ہے، مقدمے میں
صاحب ہدایہ نے پہلے ایک کتاب لکھی فقہ میں جس کا نام بدایت المبتدی. اس کے مقدمے میں لکھا کہ میں اس کی شرح لکھوں گا. پھر شرح لکھنی شروع کی، لکھتے لکھتے 80 جلدیں ہو گئیں اس کی شرح لکھتے ہیں 80 جلدیں. پھر وہاں ہدایہ میں لکھا تبینت فیہ نبذا من الاتناب، مجھے تھوڑی سی طوالت محسوس ہوئی، لمبا پن محسوس ہوا. تو پھر کہتے مجھے محسوس ہوا میری اتنی لمبی کتاب ہے، اتنی لمبی شرح سے کون پڑھے گا. فرمایا چلو اب اس کا خلاصہ نکالتا ہوں. خلاصہ تو کہتے ہیں پھر انہوں نے خلاصہ جو ہدایہ ہے آگے یہ کفایت 80 جلدوں کا خلاصہ ہے 4 جلدوں میں. وہ جو ہاں ہے وہ ہدایہ یہ برطانیہ کے اندر وہاں کی یونیورسٹی میں بھی یہ اس کا ترجمہ اس میں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اس کا. پھر یہ ہدایہ لکھا کیسے لکھا؟ تقوی کہتے ہیں، یہ جو تقوی کا نور ہے نا یہ بھی اس کی ہدایہ کہتے ہیں 11 سال میں لکھا، با وضو لکھا اور با روزہ لکھا. کسی کو اپنے روزے کا علم بھی نہیں ہونے دیا. ایسے ایسا ہے صبح کے وقت گھر سے کھانا آتا، بس اپنے حجرے سے باہر نکلتے، کوئی فقیر ملتا وہ اس کو دے دے کھانا، اور شام کو بس اپنا روزہ افطار کر کے تھوڑا بہت کھا لیتے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین ہے نا. ایک اس کی حفاظت کا تسلسل ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ میں ازبکستان کے سفر میں سمرقند میں حاضر ہوا، وہاں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر بھی سمرقند کے قریب، وہاں پر بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں. ہماری زندگی بڑی با مقصد زندگی ہے بڑی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج میں پڑھیں، یہ سب ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح اور بھی نظام ہے نا. دیکھو ایک بزرگ کہنے لگا میرا بیٹا پڑھائی میں نہیں چل رہا، میرا بیٹا پڑھائی میں نہیں چل رہا. دوسرے بھائی کہنے لگے زمین پر تو چل رہا ہے نا، زمین پر تو چل رہا ہے، نروتوارا ہے نہیں رکھنا. چلو سارے بچے بعض پڑھائی میں نہیں چلتے لیکن اور خدمت کام میں آگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اور اللہ کام لے لیتے ہیں. باہر بچے ہیں الحمدللہ، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. ہاں خوب محنت سے پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج یونیورسٹیاں پڑھیں، اور اپنی محنت کو بابرکت کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے گھر میں جائیں، اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش. ہاں دعا تو ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان، آپ ان سے محبت سے پیش آ گئے، ان کی آپ نے خدمت کر دی، کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کر دیا. دعا تو سب کی لگ جاتی ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات ہم حسن سلوک کا معاملہ سب کے ساتھ ہی اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم. میں کر رہا تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں بھائی نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیے یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر کا نور ہے الحمدللہ، یہ حضور کے سینہ اتھر کا فیضان ہے الحمدللہ، یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہے الحمدللہ۔ آپ کی ڈاکٹری کی بھی بنیاد اسی میں ہے الحمدللہ۔ کتاب الطب، حدیث شریف کی مبارک کتاب میں ایک عنوان ہے باقاعدہ کتاب الطب یاد رکھنا۔ آپ کی وکالت کی بھی، اگر وکیل ہیں تو آپ کی وکالت یعنی وکالت کو آپ کی وکالت کی یعنی صلاحیتوں کو اگر دین بنانے والی ہے جو روح ہے وہ اسی میں ہے الحمدللہ۔ باقاعدہ فقہ باب الوکالہ آئے گا الحمدللہ، تو وکالت آپ نے کیسے کرنی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس وکلا تشریف لاتے، ان کو ایک ہی نصیحت کرتے کہ آپ بس مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو، ہے ہاں ظالم کا نہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک، آپ اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے رکھی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیں، بس ظالم کو ظلم سے روکنا یہی ظالم کی مدد کرنا ہے، کیوں اگر وہ ظلم میں آگے بڑھے گا پھر تو وہ اپنی عاقبت کو تباہ کرے گا، خطرے میں ڈالے گا۔ اللہ ظالم کی مدد یہی ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیں، اس کو منع کریں، اس کو ایسا نہ کریں آگے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کوشش کیا کریں کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ میرے ہر جامع شفیع نام میں بیٹھا وہ مجلس میں نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تھوڑے سے جھونکے آتے ہیں، کچھ گھڑی آتی ہے آزمائش کی، لیکن ایک دفعہ جم جائے صحیح، پھر اللہ پاک کی بڑی مدد شامل حال الحمدللہ ہے۔ آمین۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ بہرحال بعض ہمارے بھائی ان کا کاروبار یا کوئی ملازمت غیر شرعی بھی ہو، ملازمت غیر شرعی بھی ہو، تو فقہا نے یہی لکھا ہے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، کہ بس ناگواری کے ساتھ اس کو کرتا رہے، ناگواری کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اللہ، کیونکہ اچانک اگر چھوڑ دے ہو سکتا ہے کہیں فقر میں مبتلا ہو جائے، فقر میں، اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا یا رکنا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ قادیانی وغیرہ ہے نا، آ گئی، ان کی ہمدردی نہیں ہوتی، بعض جو غریب لوگ ہوتے ہیں بس ان کی یعنی غربت کو یہ اپنے جال ڈالنے کا وہ حربہ ہے، حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ فقہاء نے لکھا ہے کاروبار کوئی ملازمت غیر شرعی بھی ہو۔ میں ساہیوال میں تھا، ہمارے ایک بھائی میں ملا تو کہنے لگا میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا، انہیں کچھ ملازمت کچھ ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ غیر شرعی ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، بس پھر آپ ایسا ہے کہ کوئی چائے کی ضرورت نہیں، بس آپ ہی ہے، آپ میں جو یہ فکر ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دل میں ہے کہ ہاں لانا اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. کئی ہمارے بزرگ بھائی تقریباً 30 سال تو ہو گئے مجھے، میں خالق کا ایسا گزر گیا. بہت سے بیچارے ہمارے بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہے، تو اب آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں اب محبت سے نرمی سے بات کہنے کی. الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ نے دل میں ڈال دی. پہلے کچھ ملازمت تھی ان کی حلال، اب بھی بات ہے، لیکن اتنا احساس دل میں ہے ہو جاتا ہے کہ چلو اللہ پاک کی ذات کوئی اور متبادل بندوبست. تو کئی بھائی ایسے بھی کہ انہوں نے پھر کوشش شروع کر دی، اللہ نے کچھ اور بندوبست کر دیا، پھر انہوں نے وہ بس اس میں جو غیر شرعی سلسلہ تھا اس سے آگے پیچھے ہو گئے. الحمدللہ رکھا ہے الحمدللہ، ہر مسلمان کا سینہ ہے نا الحمدللہ، اس میں ایمان کا نور چھپا رکھا ہے. وہ جو ایمان کی روشنی ہے اس سے پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ وہ پھر کوشش ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے ہمیں. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آمین. آئندہ جمعہ بھی کچھ مجھے لگتا ہے کسی ایک ہمارے کافی عرصے سے لگے ہوئے، ویسے بہت کم میں باہر جاتے ہیں، باہر کا سفر ہو یا کچھ 1-2 سفر ایسے ہیں کہ وہاں کچھ ایک ہمارے نیک عالم دین ہیں، وہ کافی عرصے سے اصرار کر رہے تھے کہ ہماری مسجد میں جمعہ شروع کرنا ہے. جب تک آپ نہیں آئیں گے 2-3 سال ہو گئے کہتے ہیں جمعہ شروع کرنا ہے. تو پھر شاید کچھ مجھے رہ جانا پڑے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ پاک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی کچھ واسطہ سفر ہے نا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ دین کی محبت پیاس ہر جگہ ہی الحمدللہ. ہم نہیں سبھی کر رہے ہیں بھائی، اللہ پاک اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، نہیں سب کر رہے ہیں. بس اللہ ہم طلباء کو بھی ساتھ جوڑے رکھے اللہ اپنے، اور آپ حضرات کی محبتیں یہ سب آپ برابر کے شریک ہیں الحمدللہ. خیر کے کام میں سب الحمدللہ ہر مسلمان کا حصہ ہے الحمدللہ. جزاک اللہ.